یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل نبي فتنة إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، حق تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسانوں کے ساتھ بہت ساری نعمتوں کا معاملہ فرمایا، اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے ایمان کی ہے۔ یہ ایمان والی دولت کی انسان کتنی ناقدری کرتا جا رہا ہے اور ایمان کے معاملے میں اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ آج اپنی قیمتی جائیداد، مال اور سونے کی فکر شاید جو ہے اس سے زیادہ نہ ہو گئی ہو۔ مال کے ختم ہونے پر تو افسوس کا اظہار کرتا ہے، رنج اور غم میں ہوتا ہے، لیکن ایمان کے معاملے میں اگر ایمان کی کوئی چیز چھوٹ گئی تو اس پر ذرہ برابر رنج اور غم نہیں ہوتا، جس کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے گویا کہ اپنے سر پر پہاڑ کا بوجھ ہو، اور جب جو ہے فاسق کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ سر پر مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ آج ایمان والی دولت سے اتنا غفلت میں ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ روزمرہ کی زندگی
کتنے غیروں کے طریقے میرے اندر آ رہے ہیں، میرے معاشرے میں، میرے کاروبار میں غیروں کے طریقے آتے جا رہے ہیں اور میں غافل ہوں اور یہ سمجھتا ہوں اتنا ہی تو ہے، اس میں کیا ہوا، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ اتنی بڑی غفلت ہے۔ میرا بچہ چاہے ویسٹرن کلچر کے کپڑے پہن رہا ہو، میری بچی ویسٹرن کلچر کے کپڑوں کا استعمال کر رہی ہو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ باوجود عورتیں کپڑے پہننے کے ننگی نظر آئے گی۔ عورتیں مردوں کی مشابہت اور مرد عورتوں کی مشابہت میں آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ عورتوں کو جو کپڑے دیے گئے، شریعت نے جو کپڑے دیے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے، ان ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کو چھوڑا اور فیشن والے کپڑوں کو اپنایا، جس کے پہننے کے بعد بدن کا ایک ایک عضو باوجود کپڑے پہننے کے نظر آ رہا ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا کہ باوجود کپڑے پہننے کے ننگی نظر آئے گی۔ میری زبان دن بھر میں کتنا جھوٹ بول رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذرائع سے ہو، باوجود جو ہے مومن ہونے کے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری حدیث میں فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تجھے نجات دے گا، جھوٹ ہلاک کرے گا۔ جانتا ہے نبی کی بات پر جو ہے یقین جو ہونا چاہیے آج وہ ہے نہیں۔ امیہ جو تھا مکہ کا جو ہے مشرک، بڑا سخت جو ہے جاہل اور جو ہے مسلمانوں کا دشمن، جب جو ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ مکہ پہنچے اور اس کو کہا کہ امیہ ان قریب تو قتل کیا جائے گا، کہ کہا کس نے کہا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن اس کو جو ہے یقین ہو گیا کہ حضور کی زبان مبارک نے یہ جملہ کہا ہے تو میں ضرور قتل کیا جاؤں گا۔ اپنی بیوی سے جا کر کہتا ہے کہ آج میرا دوست آیا اور مجھے اس نے یہ بات کہی۔ بیوی نے کہا کہ کس نے کہا محمد الرسول اللہ۔ تو پکا، تو ایک بے ایمان تو جو ہے اس وقت میرے نبی کی بات پر اتنا یقین رکھتا ہو، اور آج میں مسلمان ہو کر میرے نبی کی بات پر مجھے یقین نہیں۔ آج یہ سوچ لیا کہ جھوٹ بول کر مجھے ترقی مل جائے، جھوٹ بول کر میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، جھوٹ بول کر اپنے بچوں میں میری عزت ہو جائے، جھوٹ بول کر اپنے معاشرے کے اندر میرا سر بلند ہو جائے۔ کیا نبی کی بات یاد نہیں کہ جھوٹ ہلاک کر دے، یہ ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ ایمان والی دولت جو ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کی قدر نہ کی گئی۔ اور جو ہے شراح حدیث نے لکھا کہ اگر اعمال کو جو ہے اعمال صالحہ سے تبدیل نہیں کیا، حضور پاک کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے آپ کو نہیں لایا، اور اسی طرح سے غفلت والی زندگی گزارتا رہا، ایکٹر اور جو ہے کرکٹروں کی مشابہت اختیار کرتا رہا اور نبی کے فرمان کو چھوڑتا رہا، تو پھر جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے اللہ اس کا ایمان چھین لے اور بغیر ایمان کے دنیا سے جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر جو گیا اس کا حشر کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی جس میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بے چین، رنج اور غم کے اندر مبتلا ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، پریشر ہائی ہو جائے، اور جو ہے نہ معلوم جو ہے شوگر کی اور کیا کیا بیماریاں لگ جائے، اس پر اتنا فکر مند۔ تو میرے دوستو، کل قبر کے اندر میں تنہا ہوں گا،
نہ میری ماں ہوگی، نہ میرا باپ ہوگا، نہ میری بیوی ہوگی، نہ میرے بچے ہوں گے، نہ میرا معاشرہ ہوگا، نہ میری سوسائٹی ہوگی، تنہا میں قبر میں پڑا ہوں گا۔ اگر یہاں کی منزل بگڑ گئی، ہمیشہ کا جو ہے جب تک گناہوں کی تلافی نہ ہو رونا ہی رونا ہے۔ اور روایتوں کے اندر ہے کہ روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں، اور خون کے آنسو، جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو شروع ہوتے ہیں۔ خون کے آنسوؤں سے بھی روئے گا، رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا میں بے خبر ہو گیا؟ آج جو ہے اے سی اور پنکھے میں نرم بستر پر سو کر میں بے خبر ہو گیا کہ قبر کی مٹی میں مجھے سونا ہے، نہ جہاں جو ہے نہ تکیہ ہوگا نہ بستر ہوگا، میرے اعمال کا بدلہ مجھے دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس ایمان والی نعمت کی قدر کریں، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قدم اٹھا کر چلانا شروع کر دیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ کی رحمت ہم کو ڈھانپ لے گی اور اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوگا، اللہ کی طرف سے برکتیں ہوگی، اللہ کی طرف سے سارے ہمارے غیبی انتظام ہوں گے، اور پھر جو ہے بندہ رات کو اٹھ کر کہے گا الہ العالمین لائٹ بل آ چکا ہے، کوئی انتظام نہیں۔ اللہ فرمائیں گے فکر مت کر، میں جو ہے انتظام کراؤں گا، اس لیے کہ تو میرے سہارے ہے، تو اب میری ذمہ داری ہے تیرے کاموں کو پورا کرنا۔ اگر تو مخلوق کے سہارے ہوتا، تیری ذمہ داری میں نہ لیتا، مخلوق کے حوالے کر دیتا کہ جا مخلوق کے چکر کاٹتا رہے، لیکن اب تو میرا بن گیا۔ تجھے کوئی ستا رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی تجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اپنے دروازے سے دھکا دے رہا ہے، کوئی اپنی جو ہے سوسائٹی میں تیرا نام لینا پسند نہیں کرتا، رات کو تو ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، تو جب میرا بن گیا، تو نے خاموشی کے ساتھ سب کی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اب میں تیرا ہوں، تو نے برداشت کر لیا، تیرا رب برداشت نہیں کرے گا، تیری طرف سے تیرا رب بدلہ لے گا۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ زبان چلا کر میں جیت جاؤں، میری زبان جو ہے پھوڑ بنا لوں، گالی گلوچ اختیار کروں، میری امپریشن بڑھے گی۔ بالکل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم گالی گلوچ اپنی زبان پر اختیار کر لیتی ہے، اللہ اس کو بزدل بنا دیتا۔ اب ہول پڑیں گے، اب ڈر لگے گا، اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو میرا بن جا، میں تیرا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک یہودی جس کے پاس سے میں نے قرضہ لیا تھا، اور وہ قرضے کی ادائیگی کے ابھی 2 دن باقی تھے، اس نے جو ہے مجھے دیکھا تو آ کر جو ہے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، اپنی زبان سے جو چاہا بولنے لگا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ میں تھے، میں کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کی طرف مسلسل دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہودی بولتا ہی جا رہا تھا، بولتا ہی جا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اب پانی سر پر سے اوپر چلا گیا، اب بولنا پڑے گا۔ جیسے ہی میں نے اس کو جواب دینا شروع کیا، حضور نے میری طرف سے چہرے مبارک کو پھیر لیا۔ صدیق اکبر عاشق رسول تھے، صدیق اکبر نے اپنی جان اور مال پیارے نبی پر قربان کر دی تھی۔ حضور کے جو ہے اس اشارے سے سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں، فوراً جو ہے بات بند کی، اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک جو ہے طالب علم کی حیثیت سے، ایک جو ہے آپ کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ سوال کرتا ہوں
کہ جب وہ یہودی میرے سامنے بول رہا تھا تو آپ میرا چہرہ دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دینا شروع کیا آپ نے چہرے انور کو پھیر لیا اور آپ کے چہرے سے ہنسی مبارک چلی گئی کہ یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تھا جو تمہاری طرف سے بدلہ دے رہا تھا، لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا وہ رحمت والا فرشتہ اوپر چلا گیا، اس لیے میں وہاں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جب وہ چلا گیا تو میں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہاتھوں کی طاقت سے کسی کو جو ہے اپنا پرچم بتلا دوں، میں کون؟ کوئی یہ سوچتا ہو کہ میں عہدے کے نشے میں کسی کو گرا دوں، کوئی یہ سوچتا ہو کہ مال کے نشے میں کسی کو دبا لوں، تو یاد رکھنا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اتنی بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تم جو ہے دبا تو لوگے، اگر وہ ایک مرتبہ اللہ کا بن گیا، سچی پکی توبہ کر لی اور اس کی آہ نکل گئی، اللہ تمہارے 12 بجا دے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اور جب اللہ گرانے پر آتے ہیں، مشائخ ہمارے جو ہے بزرگان دین نے ایک قول لکھا ہے کہ جس آدمی کی زبان بگڑتے دیکھو سمجھ لینا کہ اب اس کے ترقی کے دن ختم ہوئے، اب اس کا جو ہے نیچے کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ زبان بگڑی ترقی ختم، زبان بگڑی لوگوں کے اندر سے محبت ختم، زبان بگڑی لوگوں جو ہے آپ سے دور ہونا شروع، پھر کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، میرے گھر والے مجھ سے دور ہو گئے۔ کوئی جادو وادو نہیں، اخلاق کی جو ہے کمزوریاں ہیں، اخلاق کی کمی۔ حضرت ام زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آسیب کا اثر تھا، سایہ تھا، وہ جو ہے کھڑے سے گر پڑتی تھی، اور جب گر پڑتی تھی تو چادر کچھ اوپر ہو جاتی، کبھی سطر نظر آ جاتا، تو یہ فکر میں تھی کہ میری جو ہے چادر، میرا جو سطر ہے وہ کھل جاتا ہے، میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہوتی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی کہ میری یہ بیماری آسیب کا اثر ہے۔ جھپٹ میں آ گئی ہوں، میں اپنی زبان میں کہوں، تکلیف یہ ہوتی ہے کہ روڈ پر چلتے چلتے گر جاتی ہوں۔ بعض شرح نے اس کا نام سعیرہ لکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حالت سنی اور بہت جو ہے آپ نے افسوس کیا، اور اس کے بعد کہا یا ام زفر، اگر تم کہو تو تمہارے لیے میں دعا کر دوں اللہ تم کو اچھا کر دے، اور اگر تم صبر کرو تو اللہ تم کو جنت دے گا۔ 2 آپشن دیے کہ صبر کرو تو جنت ہے، اور اگر کہو تو دعا کر دوں، اور دعا کرنے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام زفر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی، جنت کا سودا اتنا آسان ہے، میں جنت چاہتی ہوں، لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ جب بھی مجھے جو ہے یہ دورہ پڑے اس وقت میرا سطر نہ کھلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ اس کے بعد جو ہے ام زفر کو جب دورہ پڑنے کا ہوتا تھا تو اندازہ آ جاتا تھا کہ اب دورہ پڑنے والا ہے، تو یہ بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے جو ہے چلی جاتی تھی، اور اسی میں جب وہ ختم ہوتا دورہ تو باہر آ جاتی تھی۔ بیت اللہ کا جو ہے غلاف ملا، بیت اللہ کا جو ہے پردہ ملا، ایک جو ہے صبر کر لیا۔ یہ جو حالات ہیں
یہ ہم کو جو ہے شیطان دوسرے ٹریک پر ڈالنے کے لیے، یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جڑے، لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ مومن کا تعلق اللہ سے جڑے، اس لیے وہ ڈائیورٹ کرتا ہے کہ نہیں نہیں، لگتا تو ابھی تک تو کل تک تو تیرا ابا اچھے تھے، آج اچانک کیا ہو گیا؟ وہم، قوت خیالیہ جس کو کہتے ہیں، حقیقت میں ہے جادو جنات، برحق ہے جتنا شریعت نے بتلایا، لیکن فی زماننا یہ زیادہ تر قوت خیالیہ ہے، اور ان قوت خیالیہ کے اندر پڑھ کر بندہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے بھول کر دوسروں کے سہارے جو ہے چلتا ہے اور گمراہ ہوتا جاتا ہے۔ تو خیر بات میری جو ہے دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے جو ہے ہم کو ایمان دے کر کوئی جو ہے تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ بہت بڑی جو ہے جائیداد ہمارے ساتھ رکھی۔ وہ جائیداد چین اور سکون والی ہو، ترقیات والی ہو، سربلندی والی ہو، عزت والی ہو، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب جو ہے میرے لیے بول لینا تو آسان ہو گیا، آپ کے لیے سن لینا آسان ہو گیا، لیکن کامیابی کب ہے؟ جو میں نے بولا میں بھی اس پر مضبوطی سے قدم اٹھاؤں کہ نہیں، جینا ہے تو نبی کی وفاداری میں جینا ہے، مرنا ہے نبی کی وفاداری میں مرنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو ہم کو تعلیم دی، اس تعلیم کے ساتھ ہم کو رہنا ہے۔ تعلیم جو ہے صرف سن لینے کا نام نہیں، عمل کا نام ہے۔ حضرت سید خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہمارے چشتی سلسلے کے بڑے بزرگوں میں، بڑے مشائخین میں، ہمارا سلسلہ انہی سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ خواجہ صاحب کو ایک آدمی بہت تنگ کرتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے آ کر کہا کہ خواجہ صاحب، لگتا ہے کہ اللہ کی تھپڑ نے اس کو زمین سے اٹھا لیا ہے، آپ کو تنگ کرنے میں اس نے جو ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ چلو اس کی قبر پر مجھے لے جاؤ۔ قبر پر پہنچے، سرہانے کھڑے رہے، تمام مریدین تھے، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہا کہ اللہ، اس بندے نے مجھے جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی، میں ان لوگوں کو گواہ بنا کر آپ کو کہتا ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم۔ اور آج بدلے کی بھاونا کہ کسی نے دو الفاظ بول دیے، میں سوچ میں رہتا ہوں موقع ملے تو میں بھی 4 سناؤں گا، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی۔ پھر جو ہے رونا بڑھے گا۔ ابھی حالات جو ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کتنے خطرناک حالات ہیں۔ اگر ان حالات نے اور زیادہ جو ہے تکلیفوں کی صورت اختیار کر لی، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جس نے ہم کو قیامت سے پہلے جو ہے قیامت کی جو علامتیں کے طور پر ہے وہ بتلا دیا کہ میدان محشر کیا ہوگا۔ آج ماں کی ممتا، دودھ پیتے بچے کو ماں چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو سڑک کے کنارے رکھ کر بھاگ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے عبرت ہے کہ دیکھ لو قرآن نے جو نقشہ بیان کیا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ باپ جو اپنے بیٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتا تھا، آج وہی باپ کہیں بیٹے کا قاتل ثابت ہو رہا ہے، کہیں بیٹے کے گھر توڑانے میں باپ آگے۔ یہ سب عبرت ہے ہمارے۔ تو میرے دوستو،
حضرت لقمان حکیم جن کے بارے میں آپ نے جو ہے بہت کچھ سنا، یہ کون تھے؟ شراح حدیث نے لکھا کہ بعض لوگوں کی رائے تھی کہ یہ بھی نبی ہیں، لیکن اکثر جو ہے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دانش مند تھے، نبی نہیں تھے، اور اسی پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، صرف دانش مند آدمی تھے، اور انہوں نے علم حاصل کیا حضرت ہود یا حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور نبی کی اس تعلیم پر اپنے آپ کو چلایا۔ دنیا نے جو ہے ان کو کتنا مقبول، اللہ نے ان کو کتنا مقبول بنایا کہ دنیا کے ایک ایک فرد چاہنے لگا اور ان کی نصیحتوں کو پڑھنے لگا، اور قرآن نے بھی ان کی نصیحتوں کو بیان کیا۔ یہ حضرت لقمان کی ایک جو ہے چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں، وقت تو ختم ہونے کے قریب، کہ یہ غلام تھے۔ غلام مانا نوکر۔ اب نوکر کے ساتھ جیسا سلوک ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت لقمان جس کے غلام تھے وہ پہلے کھانا کھا لیتا تھا، بچا ہوا حضرت لقمان کو دے دیتا تھا، لیکن وہ نبی کی صحبت میں انہوں نے وہ اخلاق حاصل کیے کہ اس اخلاق کے ذریعے سے مالک کے دل کے اندر انہوں نے اپنی محبت کی جگہ بنا لی۔ مالک ان کے اخلاق کو دیکھتا رہا اور کہنے لگا، لقمان اب تو جی چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا کرو، اب تنہا مت بیٹھا کرو۔ حضرت لقمان کو ساتھ میں کھلانے لگا، پھر جو ہے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ پہلا لقمہ جو ہے حضرت لقمان کو اپنے ہاتھ سے دیتا تھا ان کے منہ میں، اور پھر خود کھاتا تھا۔ پھر جو ہے اخلاق کا اتنا مظاہرہ کہ مالک نے کہا کہ لقمان پہلے میرے ہاتھ سے تم کو میں کھلاؤں گا، بعد میں کھاؤں گا۔ اسی طریقے سے پھل فروٹ بھی کھلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ککڑی، جس کو چیبڑا بھی کہتے ہیں، وہ کہیں سے جو ہے لایا تو اس کی چھیلیں کی، اس نے لمبی لمبی، ہم دیکھتے ہیں لاری والے بیچنے کے لیے نکلتے، 16 یا 17 چھیلیں کی اس نے، اور حضرت لقمان کو ایک ایک جو ہے اپنے ہاتھ سے کھلاتا رہا۔ 14 یا 15 کھلا دی، اس کے بعد سوچا کہ اب 2 بچی ہے، میں کھا لوں۔ جیسے ہی اس نے ٹکڑا منہ میں لیا کہ اس کی کڑواہٹ اتنی تھی کہ وہ منہ سے جو ہے پوری لقمے کو باہر نکالا، اور حضرت لقمان کا چہرہ دیکھنے لگا اور کہنے لگا، لقمان مجھے معاف کر دینا، میں نے اتنی سب کڑوی، ایک میں ہی میرا تو منہ کا مزہ بدل گیا، تم نے 15 چھیلیں کھا لی، مجھے معاف کرنا، معلوم نہیں تھا کہ یہ کڑوی ہے، اور کم از کم تم مجھے بتا دیتے کہ یہ کڑوی ہے تو میں نہ کھلاتا۔ حضرت لقمان حکیم نے جو جواب دیا وہ سونے کے جو ہے حروفوں سے لکھنے کے لائق تھا۔ کہنے لگے، مالک جس ہاتھ سے اتنی میٹھی میٹھی نعمتیں کھائی ہوں، کبھی کڑوی آ جائے تو کیا حرج ہے؟ میرے رب نے اتنے کپڑے پہنائے، اتنی گاڑیاں دی، طرح طرح کی گاڑیاں مجھے استعمال کرنے کے لیے دی، طرح طرح کی غذائیں مجھے کھلائی، کبھی حالات آ گئے تو کیا حرج ہے؟ اگر میں ان حالات کا چرچا مخلوق سے نہ کرتا اور رات کو اٹھ کر میرے رب سے کرتا، میرا رب ضرور میری جو ہے حالات کو بدل دیتا، لیکن مخلوق کا سہارا چاہیے۔ تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ مال جو اللہ نے دیا، اس کا مصرف، خرچ کرنے کی جگہ کون سی؟ ابھی اتران کے دن قریب ہے، بیٹوں کی جو ہے فرمائش اور پتنگوں کی جو ہے فرمائش، یہ سب جو ہے شروع ہو چکا ہوگا۔ ہے کوئی باپ جو یہ کہے کہ میرے لیے نبی کا مقام تجھ سے پہلے ہے،
نبی کی محبت پہلے، بعد میں تیری محبت۔ جس حرکت سے میرے پیارے نبی ناراض ہوتے ہوں، او پیارے بیٹے یہ کبھی نہیں ہوگا، نہ پتنگ ملے گی نہ دھاگا ملے گا، جتنا رونا ہو رو، بھلے تیرا باپ ہوں، تیرے رونے پر میں راتوں کی نیند قربان کر دیا کرتا تھا، لیکن جب نبی کے طریقے کے خلاف تیرا قدم اٹھے گا، تیرا باپ ذرہ برابر رحم نہیں کھائے گا۔ ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو، جو محلے میں کبھی جو ہے آ کر پتنگ گرا، بچہ اٹھا رہا ہے، ہم نے کبھی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھرایا اور کہا بیٹا ہم مسلمان بچے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ کس کا پتنگ ہے؟ تو آپ تو چور ثابت ہو گئے، کوئی چور کہے گا آپ کو، آپ نے کسی کی چیز چھین لی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ محبت سے میں دو الفاظ کہتا، وہ بچہ جو ہے اس کو وہیں چھوڑ دیتا، لیکن آج میں جو ہے وڈیل، بڑک پن، دکھتا نہیں ہے تیرا باپ تبلیغ کا کام کرتا ہے تو یہ کرتا ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ تو مال کا جو مصرف ہے، یہ اولاد نہیں ہے کہ میری اولاد جہاں کہیں وہاں میں مال لگاؤں، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی جہاں کہیں وہاں مال لگاؤں، میرا رب جہاں کہے وہاں مال لگاؤں۔ یہ مال یتیموں پر لگے گا، بیوہ اور مسکینوں پر لگے گا، مساجد اور مدارس پر لگے گا، تو اس کے اندر جو ہے برکتیں ہوگی، علماء کی جو ہے آپ دیکھ بھال کریں گے، حق تبارک و تعالی جو ہے اب ترقی کے دروازے کھولیں گے، کیونکہ مصرف صحیح ہو گیا۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ جو ہے یہ مصرف کے اوپر کچھ بات کرتا، جو کچھ کہا۔ 25 کا ٹائم ہے، 30 کا۔ تو مصرف جو ہے بیوی نہیں ہے کہ میری بیوی جہاں کہے وہاں میں خرچ کروں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، میں کماتا کس لیے ہوں، یہ اولاد کے لیے۔ اب یہ اولاد جو ہے غلط طریقے پر اپنے آپ کو چلا رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے بائک کے اس کے کہنے پر میں نے دلائی، اب یہ اسٹن کر رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور ایسے ہارن ڈلوا دیے بچے کے کہنے پر، جس میں سے کتے کی آواز اور نہ معلوم کیا کیا آواز ہے، اور وہ بھی بیچارے بوڑھے آدمی کے پاس یہ لوگ اتنی زور سے بجاتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے کبھی گر جاتے ہیں۔ تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو اس میں جو ہے تعاون نہ کروں، مدد نہ کروں، کہوں گا کہ بیٹا تو ابھی اس لائق نہیں ہوا، پہلے پیارے نبی کا طریقہ سیکھ، اس کے بعد جو ہے تجھے گاڑی ملے گی۔ تو آج باپ نے کیا سمجھا، یہ سب کس کا ہے بیٹا، تمہارا، یہ لو، یہ چاہیے لو، کہاں خرچ ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ ایک طرح کی نعمت کی ناقدری ہے، اور قرآن کریم میں نعمت کی ناقدری پر حق تبارک و تعالیٰ نے اس کے چھین لینے کا جو ہے بیان فرمایا کہ اللہ چھین لیتے ہیں اسے۔ جوانی اللہ نے دی، یہ طاقت اور قوت اللہ نے دی، اس کو کہاں لگانی ہے معلوم نہیں ہے۔ تو علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھنا چاہیے کہ میرا بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے، مجھے بتاؤ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفات کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، اس میں اشارتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سال حج میں شاید میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ یہ اشارہ ہے کہ اب یہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ جمر عقبہ پر آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ تم کو جو مسائل پوچھنے ہیں پوچھ لو، ہو سکتا ہے آنے والے سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ حج کے بعد واپسی ہوئی، اور
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ حج کا ذی الحجہ ختم ہوا، محرم کے بعد سفر کے اندر جو ہے آپ کی طبیعت جو ہے بگڑنا شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ جنت البقیع میں کسی کا انتقال ہوا، آپ جو ہے دفن کرنے کے بعد باہر نکل رہے تھے، اسی دوران آپ کو سر کا درد خوب زیادہ ہوا۔ بعضوں نے 28 سفر لکھی ہے اور بعضوں نے الگ لکھی ہے۔ تو خیر، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور یہ اہمیت بتلائی جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا، او ما ملکت ایمانکم، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور یہ حقوق العباد کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے غیبت کر لی، کسی کی چغلی کر لی اور رات کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگی، یہ معافی کے لائق نہیں ہے، بندے سے معافی مانگو جس کی تم نے غیبت کی ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو رلایا ہے، جس کا مال ہے، اس سے معافی مانگو۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، او میرے ساتھیوں، میں تمہارے ساتھ رہا، اگر میری زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو کہ جس سے کسی کی دل شکنی ہوئی، ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں نکلا۔ ہاں البتہ دشمنوں کے مقابلے میں جو آپ نے ان کے حق میں بد دعائیں کی، اللہ نے اس کو بھی پورا کیا۔ اور اگر میں نے تم میں سے کسی کو جو ہے مارا ہو، جب زبان مبارک سے جو ہے سخت الفاظ نہیں کہے تو مارنے کا سوال نہیں، لیکن یہ ہم سب کو تعلیم دینے کے لیے میرے نبی یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو آخری وقت آ جائے تو یہ کام کر لیا کرو کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس سے میں نے کوئی مال قرضے کے طور پر لیا ہو اور مجھے یاد نہ رہا ہو تو وہ بھی کھڑا ہو جائے، بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام کا پورا مجمع سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی جو ہے اپنی گردن جھکا کر رو رہا ہے، کوئی جو ہے برداشت نہ کر سکا اور چیخ نکل رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیارے محبوب ہم سے غلطی ہوئی ہوگی، آپ کی خدمت میں، آپ کے ساتھ جو ہے رہنے سہنے میں کچھ ہم سے غلطی ہوئی ہوگی، آپ سے کہاں۔ تو میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، آج میں جو ہے کسی کی غیبت کر کر رات کو سو گیا، کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ نہ کرے یہ رات میرے لیے آخری ہو اور میری روح قبض ہو جائے اور خدا کا سامنا ہو، خدا کہے کہ تجھے ہم نے زبان اس لیے دی تھی کہ تو لوگوں کے جو ہے گڑھے کھودے، مردے باہر نکالے، تجھے کیا رائٹ تھا؟ اس کو بنانے والا میں تھا، میری بنائی ہوئی مخلوق میں تجھے نقص نظر آیا، کمی نظر آئی، کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، اس سے پہلے موت ہم سب کے سر پر، کسی کو معلوم نہیں کب روح قبض کر لی جائے، تو موت سے پہلے جو ہے موت کی تیاری کرنے والا یہ عقل مند ہے۔ اللہ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایک مرتبہ ہمت کر لے، ہم جو ہے قدم اٹھا لے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ظاہر میں یہ شیطان نقشے دکھائے گا پریشانیوں کا، معاشرے کے اندر عزت چلی جائے گی، سوسائٹی میں عزت چلی جائے گی، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ عزت دینے والے اللہ ہیں، ذلت دینے والے بھی اللہ ہیں۔ جب اللہ عزت کا تاج کسی کو پہنا دیتے ہیں تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا